عبادت کا پہلے ذکر آنے کی ایک اور حکمت بھی ہے۔ ایاک نعبد پہلے بیان کیا، و ایاک نستعین بعد میں بیان کیا۔ جی ایک وجہ اور بھی ہے، ایک تو بتا دی ہم کہ سورہ آدھا آدھا تقسیم ہے، دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ عبادات جو ہوتے ہیں یہ اصل میں توسل ہوتا ہے، توسل ہوتا ہے۔ جو عبادتوں کی بات دعا کرتے ہیں اس کے لیے یہ وسیلہ ہوتا ہے۔ جب آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے، دیکھیے آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کے اختتام پہ پھر دعا کرتے ہیں، روزے کے اختتام پہ دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اختتام پر دعا کرتے ہیں۔ الدعاء الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا اصل ہے۔ جی کسی بھی پھل اگر لیتے ہیں تو اس کے اندر کا جو مغز ہوتا ہے وہ سب سے اصل ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، اس کے لیے تو کرتے ہیں یہ سارا کچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جو چاہیے وہ عطا کر دے۔ بندے کو کیا چاہیے؟ بندے کو چاہیے ایک اچھی زندگی، بندے کو چاہیے آخرت میں جہنم سے بچنا، بندے کو چاہیے کہ اللہ اس سے راضی رہے، اس کا مالک اس سے راضی رہے۔ تو بندے کو جو چاہیے وہ عطا کرنے کے لیے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ عبادتیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے دعا ہے۔ جی اللہم ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اے پروردگار، آخری میں دعا کرتے ہیں، دعائے ماتورہ کہتے ہیں۔ تشہد اور درود ابراہیم پڑھ کر اب نماز کو ختم کرنا ہے تو اس سے پہلے دعا ہوتی ہے، دعائے ماتورہ پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ ہم سیریل وائز درس پڑھ رہے ہیں، تو یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ دعائے ماتورہ جو مشہور ہم پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہی دعا پڑھنا ہے۔ جیسے تشہد ہے، تحیات للہ والصلوات والطیبات، تشہد ہی پڑھنا ہے، صیغے اس کے الگ الگ رہیں گے لیکن پڑھنا تشہد ہی ہے نماز میں، دوسری چیز نہیں پڑھ سکتے ہم۔ جی دوسری چیز ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دعائے مأثورہ کا ویسا نہیں ہے۔ دعائے مأثورہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مأثور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والی دعا، جو قرآن میں سے ہم کو جو دعا ملی ہو، قرآنی آیاتوں کے درمیان سے جو دعا ملی ہو، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن الفاظ میں دعا کیے ان دعاؤں میں سے کوئی دعا ملی ہو، اس کو دعائے مأثور کہیں گے۔ یہ اثر کے ذریعے، حدیث کے ذریعے جو ہم کو دعائیں ملی، ان دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، نماز کے اندر بتا رہا ہوں میں۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ تشہد پڑھ لیے ہیں اور درود ابراہیم پڑھ لیے ہیں، اب ایک دعا، ایک لائن دعا کی پڑھنا ہے اور آپ کو سلام پھیر دینا، ایسا نہیں۔ اب آپ اس کے بعد کافی دعا کر سکتے ہیں، آپ لمبی دعا کر سکتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے اختتام پر، ایک دعا کرے، دو دعا کرے، چار دعا کرے، اور لمبی دعائیں آپ کر سکتے ہیں، اور بڑی قبولیت کا ٹائم ہے وہ۔ اور اگر اس وقت نہیں کرنا ہے، جی جماعت میں ہیں اور آپ نماز کیا کہتے ہیں جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ لمبی کریں گے تو پھر پیچھے مصلیوں کو پریشانی ہوگی، یا آپ مقتدی ہے اور آپ دعا کرنا چاہ رہے ہیں اور امام سلام پھیر دیتا ہے، تو آپ ایک لائن والی، دو لائن والی کچھ دعا پڑھ لیجئے، اور جیسے سلام پھیریں گے تو سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ دعا کریے۔ جی ودوب ای الدعاء مستجاب، صحابہ پوچھے یا رسول اللہ دعا کی قبولیت کا سب سے بہترین ٹائم کیا ہے؟ جی کب، کس وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جوف اللیل الاخر، جی رات کے آخری حصے میں دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ ودبر الصلوات المکتوبات او دبر الصلوات الخمس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ 5 وقت کی جو نماز ہوتی ہے، نماز ختم ہوتے ہی جو ٹائم آتا ہے، آپ سلام پھیرنے کے بعد جو وقت آتا ہے، وہ وقت جو ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ قبولیت کا ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ عبادت کے بعد فوراً دعا کی جا رہی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو دعا ہے آخری میں، یہ اصل عبادت ہے، یہ اصل عبادت ہے۔ تو بندہ عبادت کرتا ہے تاکہ اس کی طلب اور اس کی مانگ جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہتا ہے وہ اور مانگنا چاہتا ہے وہ قبول ہو جائے، وہ قبول ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پہلے عبادت ہے، اور اچھا پھر عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ یہ دعا کے قبول ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دعا کے قبول ہونے کا، ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھ کے قرآن مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد قرآن دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، جی درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف تو ایسے خود ہی
دعا ہی ہے جی۔ اللہم صلی جب کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ رحمت نازل فرما، درود اور صلوات بھیج، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر۔ تو یہ ایاک نعبد، یہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تو یہ پہلے عمل کے ذریعے وسیلہ بناتے ہیں، عمل کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ کے پاس قبول ہونے کے لیے، اس کے بعد ہم جو ہے دعا کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ادب بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟